السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو دانش بھائی، جو آپ نے واقعہ پوچھا ہے وہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے پیارے اور بڑے دلارے صحابی حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا واقعہ ہے بخاری، صحیح بخاری میں کتاب المغازی حدیث نمبر 4372 پر 4372 پر۔ اچھا جی، راوی اس حدیث کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد فجاءت برجل من بنی حنیفہ یقال له ثمامۃ بن اسال۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف، نجد ایک علاقہ تھا، نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے۔ یہ سوار سے مراد ایک جہادی دستہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار بھیجے نجد کے علاقے کی طرف۔ کچھ سوار سے مراد ایک چھوٹا سا جہادی دستہ بھیجا۔ اچھا جی، یہ سوار قبیلہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے، قبیلہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ایک شخص جناب ثمامہ بن اسال کو پکڑ کر لائے اور آ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون سے باندھ دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیدی سے پوچھا، یعنی ثمامہ بن اسال سے، ہاں جی تو کیا سمجھتا ہے، مطلب میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ تو وہ قیدی کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خیر ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایسے شخص کو قتل کریں گے جو خونی ہے اور اس نے جنگ میں مسلمانوں کو مارا، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکر ادا کرتا ہے، یعنی احسان کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو مطلوب ہے مال، اگر آپ کو پیسہ اور دولت سے غرض ہے تو جتنا چاہیں مجھ سے مال لے سکتے ہیں، مطلب یا تو فری میں مجھے آزاد کر دیں، مفت میں آزاد کر دیں، یا آپ کو پیسے کی طلب ہے تو آپ منہ سے بولیں، میں آپ کو، وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں بلینک چیک ہوتا ہے کہ بلینک چیک ہوتا ہے، مطلب جتنا آپ پیسہ مانگے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ثمامہ کی یہ بات سن کر، قیدی کی بات سن کر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر حضور نبی کریم حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس قیدی کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں، ہاں بھائی تو کیا سمجھتا ہے؟ قیدی نے پھر وہی جواب دیا جو کل کہا تھا کہ اگر آپ مجھے مفت میں فری میں چھوڑ دیں تو آپ میرے اوپر احسان کریں گے اور میں شکر گزار ہوں گا آپ کا، اور اگر آپ کو دولت چاہیے تو آپ منہ سے بولیں اور آپ کو میں اتنی دولت دینے کو تیار ہوں۔ تیسرے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس قیدی کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ ہاں میاں تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ قیدی وہی پہلے 2 دنوں والا جواب ریپیٹ کرتا ہے کہ جناب فری اور مفت میں چھوڑ دیں تو کیا ہی کہنے حضور کے، اور آپ کو پیسہ چاہیے تو میں پیسہ دینے کے لیے حاضر ہوں۔ تیسرے دن کا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ اس قیدی کی رسی کھول دی جائے، مطلب اس کو مفت میں آزاد کر دو، اس کو مفت میں آزاد کر دو۔ قیدی کو کھول دیا گیا۔ یہ قیدی قریب کے ہی کسی باغ میں گیا، وہاں جا کر اس نے غسل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ میرے بھائیوں، ایک یہ ہے مسلمانوں کا قائد، مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا لیڈر، مسلمانوں کا کمانڈر ان چیف، مسلمانوں کا جرنیل، مسلمانوں کا جیلر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک آج 20 کافر ہے، ہیں وہ چاہے مقبوضہ وادی جموں کشمیر کو انہوں نے قید خانہ بنا دیا ہو کہ قیدی بھوک سے مر رہے ہیں، دوائیوں سے مر رہے ہیں، یا وہ ابو غریب کے جیل ہوں یا گوانتا نامو بے کے جیل خانے ہوں یا امریکہ کے جیل خانے، اور ایک وہ امریکہ بدماش ہے کہ جس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو قید کر رکھا، اس کی عزت کے ساتھ 1000 مرتبہ کھیلا گیا، بھوکا رکھا گیا، پیاسا مارا جا رہا ہے، اور ایک یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں۔
جس پر ہزاروں اور بے شمار درود و سلام ہوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑاکو قیدی کو، دشمن قیدی کو مفت میں آرڈر دیتے ہیں کہ قیدی کو کھول دیا جائے، فری فنڈ میں، نہ کوئی پیسہ لیا جائے، نہ اس کی گردن ماری جائے، اور اب قیدی آزاد ہوتا ہے۔ اور یہ 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کب کا واقعہ ہے؟ 1400 سال پہلے کا واقعہ، اور پیغمبر کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ طالبان کے قید میں، طالبان افغانستان، ان کی قید میں ایک امریکی عورت آئی جو کہ عیسائیہ عورت تھی، اور کئی دن طالبان افغانستان کے قید میں رہی۔ اچھا سلوک ہوا، ماں اور بیٹی کی نظر سے دیکھا گیا۔ نتیجہ یہ کہ آج وہ مسلمان ہے اور اسلام کی دعوت دینے والی ہے۔ تو مدینے کا مسجد نبوی میں موجود یہ قیدی، اس کو کھول دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ قیدی قریب کے باغ میں گیا، غسل کیا، اللہ اکبر، پھر مسجد میں آ گیا، پھر مسجد میں آ گیا، اور آ کر قیدی خود کو قیدی بنا لیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے معبود برحق ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ قیدی آ کر کہتا ہے، اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے زیادہ میرے لیے برا نہیں تھا، لیکن آج روئے زمین پر کوئی چہرہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ محبوب نہیں، اور اللہ کی قسم آپ کا دین مجھے بہت برا لگتا تھا، لیکن آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز ہے۔ مدینہ مجھے سب سے برا لگتا تھا، لیکن آج مجھے مدینہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اور کہا کہ میں کلمہ میں نے پڑھ لیا اور میں مسلمان ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ قیدی تھے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کو مسجد نبوی میں قید کیا گیا۔ جیلر تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیلر کے اچھے سلوک سے کیا ہوا؟ مجرم جرم سے باز آیا، کفر سے باز آیا، اور شرک سے باز آیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے، مسلمان حکمرانوں کے لیے یہ ہے، قید خانوں میں موجود جیلروں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ جیلر صاحب قیدی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں کہ جو جیل میں بدمعاش ہو کر قید ہوا تھا، جب یہاں سے آزاد ہو تو وہ جا کر مسجد کا امام بن بیٹھے۔ یعنی آپ اس کے ساتھ اتنا اچھا کریں اور اس کی اتنی تربیت کریں کہ وہ جرم کو چھوڑ دے۔ لیکن ہمارے ہاں جب قیدی جناب جیل خانے سے باہر آتا ہے تو وہ پہلے سے بڑا پاپی بن چکا ہوتا ہے۔ بے شمار اور ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔